آج میں آپ سے مخاطب ہوں کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کیوں پیش ہوئی اور اس پر جو سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد پیش ہوئی ہے اس پر بہت عرصے سے کام ہو رہا ہے، کیونکہ امریکن اور یورپین یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ شخص جو ہے یہ اسلام کو پسند کرتا ہے، اور اس لیے ان کا نام طالبان خان بھی رکھا گیا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص اگر حکمران بن جاتا ہے تو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں گی۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے اندر جب امریکہ نے جنگ مسلط کی تو خان صاحب نے کہا کہ آپ جنگ کے ذریعے افغانستان سے نہیں جیت سکتے، یہ تاریخ گواہ ہے، تو آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ انہوں نے نہ مانا، اور امریکہ نے اپنے طاقت کے نشے میں اور نیٹو افواج نے افغانستان پر جو ہے وہ جنگ مسلط کر دی، اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بے گناہ بچوں کو اور لوگوں کو جو ہے نا سویلینز کو جو ہے نا شہید کیا گیا، اور پھر پاکستان کی مدد بھی لی گئی اس معاملے میں، ٹھیک ہے، ماضی کے اندر۔ لیکن اب جب انہوں نے دیکھا کہ حتمی مرحلے میں داخل ہو گیا ہے اور طالبان جو ہے نا مضبوطی کے ساتھ جو ہے ان کو مزاحمت دے رہے ہیں، تو انہوں نے پاکستان سے کہا کہ ہماری مدد کی جائے۔ تو عمران خان جو پہلے ہمارا ماضی رہا ہے کہ ڈو مور، اور ہمارے حکمران ان کے ساتھ سامنے جو ہے وہ ان کو سر خم تسلیم کرتے رہے، لیکن عمران خان جب سے حکومت میں آئے ہیں، جب ان سے کہا گیا کہ ہمیں جو ہے نا وہ لاجسٹک سپورٹ فراہم کریں تاکہ یہاں سے بیٹھ کر ہم جو ہے نا آپریٹ کریں، ٹھیک ہے، افغانستان کے اندر، تو عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا۔ اب اس ایبسلیوٹلی ناٹ کرنے کو امریکہ نے بہت جو ہے نا وہ اس پہ جو ہے نا ناراضگی کا اظہار کیا، اور ان کو اس بات کو نوٹ کر لیا، اور اس وقت سے عمران خان کے خلاف جو ہے نا وہ سازش کرنا شروع کر دی کہ یہ شخص ہمیں کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں۔ ایک یہ بات ہے۔ دوسرے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ماضی میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بھی پاکستان کے اوپر جو ہے نا وہ پریشر ڈالا گیا، نہ صرف اکنامک پریشر بلکہ پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ بھی ڈالا گیا ہمارے ہمسایہ ممالک کی طرف سے، اور خاص طور پہ سعودی عرب کی طرف سے۔ آپ نے دیکھا کہ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، لیکن عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جس ملک کو قائد اعظم نے تسلیم نہیں کیا تو اس کو میں کیسے تسلیم کر سکتا ہوں۔ تو یہاں یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ امریکہ نے سعودی عرب کے ذریعے پاکستان میں پریشر ڈالا کہ ان سے جو $3 ارب آپ نے دیے تھے ان سے واپس لیں۔ عمران خان صاحب نے وہ $3 ارب ان کو واپس کیا اور اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس پہ، اور تیسری بات، جب یورپ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت میں شان میں گستاخی کی جاتی تھی، اور ان کے نعوذ باللہ کو خاکے جو ہے نا اس طرح بنائے جاتے تھے، جس سے ہمارے مسلمانوں کے جذبات جو تھے وہ مجروح ہوتے تھے، اور ہم یہاں پہ اپنے ہی ملک کے اندر احتجاج کرتے، توڑ پھوڑ کرتے، اور آپ نے دیکھا پچھلے دنوں تو بہت شدید قسم کا احتجاج ہوتا رہا، اور جس میں سویلین بھی شہید ہوئے، ہمارے پولیس کے جو نوجوان ہیں وہ بھی شہید ہوئے، اور بہت زیادہ ملکی معیشت کو بھی نقصان ہوا۔ جبکہ عمران خان صاحب کا سٹینڈ یہ تھا کہ ہمیں بجائے سے کہ اپنے ملک کے اندر احتجاج کریں، اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں، ہمیں انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، یونائٹڈ نیشنز کے اندر، OIC کے اندر، اور باقی جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں ان پر ہمیں یہ بات کرنی چاہیے، اور ان کو یہ باور کرانا چاہیے کہ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ جس طرح ہم آپ کے روحانی پیشواؤں کو جو ہے نا کے خلاف گستاخی نہیں کرتے، آپ بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے OIC کے اندر بھی اس آواز کو اٹھایا، یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر 45 منٹ تقریر کی، جس میں 15 سے 20 منٹ صرف اس بات پہ تھے کہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مسلمانوں کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کے کتنے قریب رہتے ہیں، جب آپ ان کے شان میں گستاخی کرتے ہیں ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب ان کو یہ باور کرایا گیا تو آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز میں لوگوں نے سنا، دنیا نے سنا، اور یہاں کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ اظہار رائے آزادی نہیں ہے۔ پھر روس کے صدر پیوٹن نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف جو ہے نا زبان استعمال کرنا یہ کوئی اظہار آزادی نہیں ہے۔ تو پھر دیکھا کہ یونائٹڈ نیشنز نے یہ ریزولوشن پاس کی کہ ہر سال 15 مارچ کو اینٹی اسلامی فوبیا دن منایا جائے گا۔ یہ بیسیکلی جو تھی عمران خان صاحب کی کاوش تھی، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو سرخرو کیا، اور یہ بات بھی امریکہ اور اس کے حواریوں کے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اسلام کو جس طرح سے امریکہ نے اور یورپ نے ایک دہشت گرد مذہب کے طور پہ جو ہے نا وہ پیش کیا دنیا کے سامنے، اور جہاں پہ بھی ہمارے مسلمان اور پاکستانی لوگ رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کو دہشت گردوں کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ تو عمران خان نے لوگوں کو بتایا کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، دہشت گرد کسی بھی مذہب کے روپ میں ہو سکتے ہیں۔ پھر نیوزی لینڈ کی انہوں نے ایگزامپل دی کہ جس میں مسجد میں داخل ہو کر ایک جنونی نے 40 لوگوں کو شہید کر دیا۔
تو اسی طرح اور امریکہ کے اندر آئے دن یہ واقعات ہوتے ہیں، برطانیہ کے اندر یہ واقعات ہوتے ہیں. تو کیا خیال ہے کہ وہ بھی دہشت گرد ہیں، ان کا مذہب بھی دہشت گرد ہے؟ کیا ہم نے بھی کبھی کہا ہے کہ ان کے جو مذہب ہے دہشت گرد ہیں؟ تو جب یہ دنیا کو بات سمجھائی گئی، باور کرائی گئی، تو آج انہوں نے یونائٹڈ نیشن نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے کہ اسلامک اینٹی فوبیا دن منایا جائے گا 15 مارچ کو ہر سال. تو یہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کی وجہ سے امریکہ کو اور اس کے حوالے کو عمران خان کسی بھی صورت قابل قبول نہیں تھا. یہ سازش جو ہے نا اکتوبر سے ہونا شروع ہو گئی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ امریکی کونسلیٹ اور امریکن امبیسڈر جو ہیں پاکستان کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان سے ملتے رہے، ان پارٹیوں کے ساتھ لوگوں سے ملتے رہے. ہمارے پارٹی کے لوگوں جو مرف اراکین ہیں ان سے ملاقاتیں کیں، ان کو پیسہ دیا. اور یہاں سندھ ہاؤس میں آپ نے دیکھا جو ہارس ٹریڈنگ جو چھانگا مانگا میں ہوتی تھی، زرداری نے سندھ ہاؤس میں لگائی رکھی، لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، لوگوں کو پارٹی سے توڑا گیا. پھر اسی طرح جو اتحادی تھے ان کو جو ہے نا باغی کیا گیا. تو اس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے لوگوں کی ضمیر بیچے گئے، اور پھر ان کو ہوٹلوں میں جس طریقے سے بند کیا گیا، اور پھر لوگ دنیا نے تماشا دیکھا کہ ان کو ہوٹلوں میں سے کمروں میں سے ایک کمرے سے نکال کے دوسرے کمروں میں ہانکتے ہوئے کیسے جو ہے نا ان لوگوں کو لے کے جایا جا رہا تھا، جیسے کہ جو مویشی منڈی میں مویشی میں لے کے جاتا ہے. بعض کا تو لوگوں نے ایسے بھی لکھا تھا کہ جیسے فاشی گڈھے پہ چھاپا پڑتا ہے اور لوگوں کو جو ہے نا وہاں سے نکالا جاتا ہے، تو ایسے وہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں سے لے جایا جا رہا تھا. یہ ضلالت ان کو دیکھنی پڑی. تو اس طریقے سے پی ٹی آئی نے سب سے پہلے 63A کے تحت، آرٹیکل 63A کے تحت سپریم کورٹ میں یہ درخواست دائر کی تھی کہ ہمارے لوگوں کا ضمیر خریدا جا رہا ہے، یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، اس کا نوٹس لیا جائے. لیکن سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا. یہاں تک کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کرنے سے پہلے 7 مارچ کو جب ہمارے پاکستانی ایمبیسڈر کو امریکہ نے بلایا، اور وہاں پہ ڈونلڈن نے جو ہے ہمارے ایمبیسڈر کو کہا کہ دھمکی دی اور ان رائٹنگ دی کہ یہ خط ہے، یہ جا کر بتاؤ. اس خط کے اندر عدم اعتماد کا ذکر ہے، عمران خان کا ذکر ہے کہ اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی تو تب ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے، اور اگر یہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی تو پھر آپ تیار رہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. یہ سخت ایک دھمکی تھی جس کا 7 تاریخ کو انہوں نے کی، اور 8 تاریخ کو ایک عدم اعتماد پیش ہو گئی. اور اس پر عمران خان صاحب نے 27 مارچ کے اسلام آباد کے جلسے میں جس کا ذکر کیا، خط بھی دکھایا لوگوں کو، اور یہ بھی کہا کہ اور اس کے بعد سلامتی کونسل، ہماری جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہے اس میں اس پہ بحث ہوئی، اور جس میں تمام ہمارے جو سیکورٹی کے جو لوگ تھے اور جو ہمارے آرمی چیف تھے وہ بھی موجود تھے، اور ایجنسیز کے لوگ وہاں پہ موجود تھے. ان کے موجودگی میں جب یہ خط کو ڈسکس کیا گیا تو اس پہ یہ یونینیمسلی ڈیسیژن آیا کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے اور دھمکی ہے. پھر خان صاحب نے جلسے میں یہ بھی کہا کہ ہم اس خط کو چیف جسٹس کو دکھانے کے لیے تیار ہیں، اس پہ ان کیمرہ بحث کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود 8 تاریخ کو جب عدم اعتماد پیش ہوتی ہے، اور OIC کا اجلاس تھا جس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے کیا گیا، اور پھر اس کو اجلاس رکھا گیا، اس میں جب اسپیکر نے ڈپٹی اسپیکر نے جب ایک رولنگ دی آرٹیکل 5 کے تحت، جس میں ہر پاکستانی شہری کو اپنے ملک کے ساتھ وفا کرنی ہوتی ہے، اس پہ جب خلاف ورزی کی گئی، ایک غیر ملکی سازش ثابت ہوگی جس کی بیس پہ ہمارے لوگوں کو ضمیر کو بیچا گیا، اور ایک منتخب نمائندہ جمہوری حکومت کو ختم کر کے وہ جو 40 چوروں کا ایک جو جھمنڈ ہے جو کہ ان نیچرل ہے، ان کو اکٹھا کر کے جو ہے وہ حکومت بنانے کے لیے جب پیشکش کی گئی، تو فواد چودھری صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا پوائنٹ آف آرڈر پہ، اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دیتے ہوئے اس کو آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کو ڈسمس کر دیا ریزولوشن کو. تو اس کے بعد کسی نے عدالت میں جا کر نہیں کہا کہ یہ غیر آئینی کام ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے. عدالت خود جو ہے نا وہ کود پڑی اور از خود نوٹس لے لیا. اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا. 4 دن اس پہ بحث ہوتی رہی. 63A ہم نے پہلے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف نے داخل کی، اس پہ کوئی نوٹس نہیں لیا گیا، لوگوں کے ضمیر خریدے گئے، اس پہ کچھ نہیں ہوا. 69 یہ کہتا ہے آرٹیکل کہ جی آپ اس کے خلاف اسپیکر کی رولنگ کے خلاف کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، عدالتیں اس میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی. رضا ربانی کی سٹیٹمنٹ اس میں موجود ہے کہ وہ اسپیکر کی رولنگ کے خلاف مداخلت نہیں کر سکتی. پھر بھی سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا. 3-4 دن بحث ہوتی رہی اس کے اوپر. اس کے بعد جب فیصلے کا ٹائم آیا تو فیصلے میں کیا ہوا، جس رولنگ کے باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، عدالت نے کہا کہ ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ جو رولنگ ہے اسپیکر کی وہ آئینی ہے یا غیر آئینی. اس کا مقصد ہے باقی جو کچھ ہوتا رہا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے سپریم کورٹ کو، اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر. ایک بات. دوسری بات، غیر آئینی قرار دینا، اس کو غیر ملکی سازش
کہتے ہیں جی ثابت نہیں ہوئی ہے، جبکہ جس بات پہ بغیر یہ رولنگ جو ہے نا، یہ ریزولوشن ڈسمس کی گئی تھی، وہ یہ خط تھا جس کے ان کیمرہ بحث کرنے کے لیے اجازت مانگی گئی، لیکن عدالت نے اس سے انکار کر دیا۔ چوتھی بات ہے، ڈپٹی اسپیکر کے خلاف رولنگ غیر آئینی قرار دی گئی تھی اور ڈپٹی اسپیکر کو اس کے لیے اس میں بلایا ہی نہیں گیا اس بحث کے اوپر، اور جب اس کی غیر آئینی قرار دے دی تو ان کو بلایا گیا، بلاول بھٹو کو بلایا گیا، شہباز شریف کو بلایا گیا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ جب ہم نے جمہوریت کے لیے قربانی دی۔ جب شہباز شریف آیا تو شہباز شریف نے روسٹر پہ آ کے یہ کہا کہ جی چیف جسٹس صاحب مہربانی کریں، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ جی ہمیں اس چیز سے بچائیں، غداری کے داغ سے بچائیں، ہم تو گھر نہیں جا سکتے، عوام میں کیسے جائیں گے؟ صاف ظاہر ہے عوام میں کیسے جاؤ گے؟ کے پی کے میں آپ نے دیکھ لیا کہ عوام نے 80% جو ہے نا سیٹیں جو ہے نا وہ کے پی کے میں جو ہے پی ٹی آئی کو دی ہیں۔ تو اب تو اس بیانیے کے بعد جب آپ نے یہ کہا کہ جی بیگرز کانٹ بی چوزرز، اس کے بعد تو آپ نے پوری قوم کو بیکاری بنا دیا۔ خواجہ آصف جو دوسروں کو کہتا ہے کہ کوئی گریس ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، اس کی اپنی حالت دیکھیں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ جی وہ ہم تو وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہم تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تو امریکہ کو ہم نے ناراض کر دیا تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں رہ بچے گا، خدا نہ خواستہ۔ یعنی ان کا حامی و ناصر امریکہ ہی ہے۔ تو یہ ان کی حالت ہے۔ یہ جب امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں جا کے ان کو پاؤں پڑتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے لبرل ہیں، عمران خان تو مذہبی آدمی ہے، اور یہاں پہ آتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے مذہبی ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کا واسطہ دیا گیا تو چیف جسٹس کو رحم آ گیا میرے خیال میں۔ پھر عمران خان کو نہیں بلایا گیا اس کے اندر، پھر اسپیکر کی رولنگ بھی غیر آئینی ہو گئی، وزیر اعظم کی ایڈوائس کرنا بھی غیر آئینی ہو گیا، صدر کا اس کے اوپر سائن کرنا بھی غیر آئینی ہو گیا۔ پھر الیکشن کمشنر کو کس لیے بلایا؟ جب الیکشن کمشنر کو بلایا تو ہماری اور دنیا کی نظریں اس بات پہ چلی گئیں کہ مے بی کہ اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دے دیں اور پھر کوئی الیکشن کی کال دے دیں۔ جب اس کو بلایا گیا الیکشن کمشنر کو تو اس نے کہا جی حلقہ بندیاں ہی نہیں ہیں، 4 ماہ لگیں گے حلقہ بندیوں پہ اور 3 ماہ لگیں گے الیکشن کرانے پہ، ابھی ہم تیار نہیں ہیں 3 ماہ میں۔ حالانکہ آئین کے مطابق اگر وزیر اعظم تحلیل کر دیتا اسمبلی کو تو پھر بھی تو 90 دن کے اندر جو ہے نا انہوں نے الیکشن کمشنر نے الیکشن کروانے تھے پاکستان کے اندر۔ یہ کیا بات ہے کہ میں تیار نہیں ہوں؟ تم لوگوں کو تو ہر وقت ریڈی رہنا چاہیے الیکشن کرانے کے لیے۔ پھر اس بات پہ اس کو بس جانے دیا۔ بھائی اس کو پوچھو نا، بھائی کیوں نہیں تیار؟ کیوں 4 ماہ اور 3 ماہ 7 ماہ مانگ رہے ہو؟ 7 ماہ کی بجائے 4 ماہ میں 5 ماہ میں الیکشن کرا لو۔ پہلے جنیجو کی کے خلاف جب عدم تحریک ہوئی اور اس وقت کیا ضیاء الحق نے ٹائم نہیں دیا اس کو؟ مختصر یہ کہ اس کے اندر یہ ہوا پھر کہ اس کو 7 ماہ سننے کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یہ ساری رولنگ، اور پھر مزید عمران خان کے ہاتھ یہ باندھ دیے گئے کہ آپ کسی منرف جو اراکین ہیں ان کو منع نہیں کریں گے، ان کی ووٹوں کی گنتی ہوگی، ہفتے والے دن جو ہے اجلاس ہوگا، اجلاس ملتوی نہیں ہو سکے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گٹھ جوڑ جو الیکشن کمشنر کا، اور سب سے بڑی بات اٹارنی جنرل نے جا کر کہا کہ جی میں تو اسپیکر کی رولنگ پہ بات ہی نہیں کرتا۔ اس کا مقصد ہے کیس تو وہیں پہ ختم ہو گیا، بات ہی اسپیکر کی رولنگ پہ ہو رہی ہے، اور ہمارے اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا، یہ تو غیر آئینی ہے میرے حساب سے۔ تو بات ہی ختم ہو گئی، کیس ہی ختم ہو گیا۔ اس کا مقصد ہے سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، ایک امریکی سازش کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو لہٰذا اب جو عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے یہ پاکستانی عوام اس کو اپنی آبزرویشن دے رہی ہے، اپنی رائے دے رہی ہے، میں نے بھی اپنی رائے دی اس بارے میں، اور اب دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ریزینیشن دیتے ہیں۔ میرے خیال میں تو عمران خان صاحب کو ریزینیشن نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ان کو جو ہے بے شک اپوزیشن میں ہی کیوں نہ بیٹھنا پڑے، ان کے ہر اقدام کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ جب یہ حکومت میں آئیں گے تو ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ اوورسیز کے ووٹ کو ختم کریں گے، سیکنڈلی یہ EVM کو ختم کریں گے، تھرڈلی یہ نیب کو ختم کر دیں گے، یا اس کا چیئرمین نیب کو چینج کریں گے اور اس کے کیسز ختم کریں گے، اسی طرح FIA میں جو ہے نا چینجز کریں گے، اور اپنے ایک دوسرے کے جو ہے نا خلاف NRO دیں گے ایک دوسرے کو۔ تو یہ اصل ان کا مقصد ہے، اور اس کے بعد پھر یہ الیکشن کرائیں گے۔ تو یہ اصل میں ان کا مقصد ہے۔ یہ جو مختلف جماعتوں، کوئی صدر کسی جماعت کا ہوگا، وزیر اعظم کسی جماعت کا ہوگا، وزیر خارجہ کسی جماعت کا ہوگا، اسپیکر کسی جماعت کا ہوگا، تو آپ دیکھ لیں کہ معیشت ہماری کیسے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔